جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی. اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں, مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا. اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیئر کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا. دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا. اللہ اکبر لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا. اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے, آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنے تنہا, وہ بھی خاندان نبوت کا چشم چراغ خاندان اہل بیت سے ہوگا. تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے. اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو. اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو, کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے, چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے, کردار میں اس کی نقل کرتا ہے, کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے, گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے. یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے. جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے, تم بھی دین کے حامی بنو گے. لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا. محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت, کھچڑا, نیاز, گرما گرم آوازوں کی نقل والا, رسومات والا محرم. اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں, اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں, علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں. جو علماء بولے, جو علماء گفتگو کریں, چھوڑ دو ضرورت نہیں, چھوڑ دو. اب کوئی بات نہیں, اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں, اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری, اب تھوڑی دیر سننے پر, کوئی لمبی نہیں کرنی. آپ توجہ فرمائیں, ایک بار درود پڑھیں. اللہ درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف آواز بھی نہیں آتی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ارے میرے بھائیو, ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے. ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب, جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے. پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو, آپ چپ رہتے ہیں, بھائی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کہتے ہیں, علماء پر ایسا روب, مقرروں پر ایسا روب, کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف, اور جو بولے گا اس پر آستینیں چڑھے گی, اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے گی, اس کو خارجی ناسبی کہا جائے گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں, ناروں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں, کالے پیلے کپڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں, کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے, دلوں سے محبت کا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
वآلہ وسلم جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں جس وقت لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے اس وقت تمہیں امام حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری، امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، امام حسن پاک کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگیاں ہم بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے 3 دن صرف ہم امام علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا، امام علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ 14ویں صدی نے دیکھا، 14ویں صدی کے اندر دیکھا۔ اللہ اکبر، جتنے پاپ جتنے جرائم یزید کر رہا ہے وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے۔ امام حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں، وجہ اس لیے کہ امام علی مقام کی زندگی پڑھی نہیں، امام علی مقام کی زندگی سنی نہیں، صرف بس جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے۔ آئیے میں 2 باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، برا مت ماننا، میری گفتگو آخری تک سننا۔ دیکھیے ایک ہے کردار یزید اور ایک ہے امام حسین کا کردار، 2 کردار ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ کون یزید کے کردار پر ہے اور کون امام حسین کے کردار پر ہے، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا یہ یزید کرتا تھا اور یہ امام حسین کرتے تھے۔ اب آپ کو اپنے اندر ڈوب کر خود سوچنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یاد رکھنا چٹنگ بازی کرنے والوں، اپنے آپ سے دھوکے بازی کرنے والوں، ایک دن موت ہے موت، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو تم اور ہم چٹنگ بازیاں کر رہے ہیں محبت اہل بیت کے نام پر بے جا رسومات، غلط رسومات، رافضیوں کا کیریکٹر زندہ کرنا اور امام علی مقام کے کردار سے آنکھیں بند کر لینا، موت کے وقت پچھتاؤ گے لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلنے والا، اس وقت ہاتھ ملنے سے، اس وقت آنسو بہانے سے، اس وقت تڑپنے سے، اس وقت بلکنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آؤ میں دونوں کا کردار پڑھتا ہوں، میری پوری گفتگو کا حوالہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری ہوگی، امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ خلفاء ہوگی، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہوگی، اسی طریقے سے آئین قیامت ہوگی۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی ساتھ مشہد حسین، علامہ ابو اسحاق، اللہ اکبر۔ اب آئیے ان سب کتابوں کا اتنے مجموعہ، اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا یزید سے اختلاف ہوا، یزید سے امام کا اختلاف ہوا۔ دیکھو اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آج کسی کوئی اختلاف ہو، مثال کے طور پر 2 علماء کا اگر اختلاف ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں بنتا ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے وہ جلدی سے کسی سے اختلاف نہیں کرتے، لوگ ان سے اختلاف کرتے، وہ اوروں سے جلدی سے اختلاف نہیں کرتے جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ امام حسین کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ حسن ایسا تھا، حسن ایسا تھا، علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ جب رات کے وقت آپ گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ آپ کے چہرے کی روشنی کے اندر راستہ طے کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کو جمال کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، اور نسب کتنا اعلیٰ، جس کا نانا رسول، جس کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جس کے بابا علی مرتضیٰ، جس کی امی سیدہ فاطمہ زہرا، نسب اتنا اعلیٰ تھا، اللہ اکبر۔ وہ امام علی مقام علم بے مثال، حسن بے مثال، نسب بے مثال، خاندان بے مثال، تقوی بے مثال، طہارت بے مثال، خون بے مثال، سب کچھ بے مثال۔ ارے ان کا گھر بھی اتنا بے مثال تھا کہ اس گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی اجازت کے بغیر
داخل نہیں ہوتے تھے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اتنا اعلیٰ گھر. ان کی امی اتنی مقدس تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. لیکن امام نے اختلاف کیا یزید سے. یزید پلید بدترین انسان. جتنی گندگیوں کے نام میں لے لوں ساری گندگیاں کم ہوتی ہے, یزید زیادہ گندا ہے. ٹھیک, اتنا پلید ہے یزید. یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا. علماء اہل حدیث انہوں نے بھی اچھا نہیں کہا. ان کی اکثریت وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے اندر یزید کے بارے میں کہتے ہیں. وہ تو لکھتے ہیں کہ یزید تو ایسا تھا کہ اس نے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. ان لوگوں نے تو حکومت اور سلطنت کے لیے ڈرامہ رچا تھا. وہی یعنی کہ یہ تو علماء اہل حدیث کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے یزید کے بارے میں. نئے لوگ اگرچہ بگڑے کچھ کریں حالات کے تحت سمجھوتا کریں الگ بات ہے. وحید الزبان کی کتاب ہدیۃ المہدی موجود ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ علماء دیوبند کی کتاب اٹھا کر دیکھیں. قاری طیب انہوں نے اپنی کتاب میں شہید کربلا کے اندر جگہ جگہ یزید کی مذمت کی. مولانا حسین تانڈوی جن کو حسین احمد مدنی کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف لکھا. یعنی کہ آپ دیکھتے چلے جائیں ایک سلسلہ ہے, کوئی یزید کو اچھا نہیں کہتا. حتیٰ کہ سکھ مذہب کے لوگ بھی ان کے اپنے مذہبی جو پیشوائے انہوں نے بھی یزید کی مذمت کی. حتیٰ کہ جو وہ گرو نانک جیسے لوگوں نے اللہ اکبر یہ یزید کے متعلق جو ہے وہ انتہائی اس کا گھنونا کردار پیش کیا. اسی طریقے سے ہندو مذہب کے جو پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں انہوں نے یزید کی مخالفت. یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا. امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں جس کا خاندانی رشتہ تھا یزید سے تعلق تھا, ان کے عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو امیر المومنین کہا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے امیر المومنین کہنے والے. آپ غور فرمائیں اتنا گندا تھا یزید. لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرتا تھا. اس کے دربار میں شراب ایک دم علل اعلان پی جاتی تھی اور شراب کو عام کیا جا رہا تھا. اس چیز کو امام علی مقام نے محسوس کیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب پی. یعنی آپ کے یہ جو گاؤں آپ کا ہے اگر یہاں کوئی شرابی آدمی ہو اللہ نہ کرے مگر وہ جب اللہ اس کو حج کی توفیق دے تو کم از کم جتنے دن وہ حج کے سفر میں ہوگا تو کم سے کم وہ شراب تو نہیں پیے گا. آپ حج کے سفر کی بات کرتے ہیں, لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے کام نہیں کرتے غریب نواز کے احترام اور تعظیم میں. لیکن یزید اتنا پلید, اتنا گندا, اتنا نکما, اس قدر نیچ حرکت کا انسان تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی مدینہ منورہ میں شراب پی. اب آپ دیکھیں امام علی مقام علی جدی والی سلام اس کی بدکاریوں کو بد کرداریوں کو محسوس کر رہے تھے. امام نے جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس سے اختلاف کیا, نفرت کی, وجہ یہ تھی کہ اگر امام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کل اٹھ کر کے کوئی شراب کے خلاف تقریر کر ہی نہیں سکتا تھا. شراب کے خلاف, نشے کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا. کیوں؟ اگر کوئی کرنے جاتا تو لوگ کیا کہتے, تو بڑا ہے کہ امام حسین بڑے. جب ایک شرابی کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنے والا. لیکن میرے امام کی غیرت دیکھو, علی اکبر جیسا بیٹا دیا, ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا دیا, لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. آپ نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں, یزید شراب پی رہا ہے اور
اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے، یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج؟ مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے۔ تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر، 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر، فقی لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو
ہوا رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگوں یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو غلام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ نکلو سنیوں میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی۔ امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں نہیں پہنچے، ہماری نماز، توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا دائرے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے، گویا کہ اس کی انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو لولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے۔ اس
اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو اپنیت بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے باتیں کرتے ہوئے نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سن لے، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیوں، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، اعلیٰ کے سجدہ کیا، امام عالی مقام نے سجدہ کیا، آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی، مولا کائنات نے آخری وقت تک، ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی۔ مجھے حیرت ہے، مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی، سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری رات گزار دیتی ہے، امام حسین نماز کی حالت میں شہادت پائے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی، اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں، اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے۔ ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا، یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی، صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو، مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا۔ تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے، تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے، نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے، آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے، ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں، وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں، مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی
آخرت کی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو, میدان محشر کی فکر کرو, اللہ کی عدالت کی فکر کرو. ہوا کیا, سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح تھا. جیسے ہی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, زمین نکل گئی. فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا, لیکن اس کو کیسے غسل دے, کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے. میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا جو منہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے, اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا منہ درست کر دے. جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی, عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا, یہ حضور نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. فوری طور پہ صحابہ نے, اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی. صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے. میرے بھائیوں توجہ کرنا, کسی مسجد کے امام نے نہیں, ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں, اللہ اکبر, ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں, بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر, روئے زمین پر, چشم فلک میں اور پشت زمین میں انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں, اسے صحابہ کہتے ہیں. صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا, پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے. دفن کرنے سے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو, منہ کیسا ہے.